غریبی سے نکلنے کی جنگ جو اندر سے جیتی جاتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک چراغ جلتا ہے۔ ایک نوجوان اپنے خوابوں کے ملبے پر بیٹھا سوچتا ہے، کب تک میں یہ زندگی ایسے جیتا رہوں گا؟ کب تک میری محنت کا مذاق بنتا رہے گا؟ کب تک میرے خواب بھوک اور مجبوری کے نیچے دبے رہیں گے؟ اور پھر دل کے کسی کونے سے آواز آتی ہے، اگر تمہیں غریبی سے نکلنا ہے، ہر وہ چیز جو تمہیں روکتی ہے تمہیں چھوڑنی ہوگی، کیونکہ تقدیر ہاتھ سے نہیں قربانی سے لکھی جاتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ یہاں میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ میری پچھلی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اس سے پہلے کے کلپس میں نے شوٹ کر رکھے ہیں جنہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ بہت زیادہ پریشانی میں تھی، اللہ کا شکر ہے اب میری پریشانی کچھ کم ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں بہتر لے کر بہترین دیتا ہوں۔ تو بس یہی سوچ کر دل کو کچھ حوصلہ ملا۔ آج میں پالک چکن کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی۔ کچھ ایسے ٹپس ہوتے ہیں اس کے اندر جس کو فالو کرتے ہوئے پالک بہت اچھی بنتی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ میری ریسیپی کو دیکھیے اور ساتھ میں اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی جو آپ کو قربانی دینی ہوگی وہ ہوگی سستی کی قربانی، یعنی آپ نے لیزینس جو ہے نا اس کو ختم کرنا ہے، اس کی قربانی دینی ہے آپ نے۔ غریبی کی سب سے بڑی جڑ نا سستی ہے۔ دنیا میں کوئی غریب قسمت سے نہیں، عادات سے غریب رہتا ہے۔ سستی، لیزینس وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے خوابوں کو مار دیتا ہے۔ اگر تم واقعی غریبی سے نکلنا چاہتے ہو تو اپنے اندر کے کل کروں گا کو آج ختم کر دو، سستی کو، لیزینس کو دفن کر دو، وقت کا احترام کرنا سیکھو۔ وقت کو مارنے والا ہمیشہ خود مر جاتا ہے۔ اب دوسری چیز جس کی آپ کو قربانی دینی ہوگی وہ ہوگی خوف کی قربانی۔ ایک جو پور اور غریب آدمی ہے نا اس کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے، ایک سکل، ہنر، موقع، اس کا مائنڈ، دماغ، لیکن ایک چیز اسے برباد کرتی ہے، ڈر۔ اگر ناکام ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ وہ آوازیں ہیں جو آپ کو عمل کرنے سے روکتی ہیں، آپ کو کوئی ایکشن لینے نہیں دیتی۔ یہ جو ایک خوف ہے نا یہ ایک جیل کی طرح ہے، تم چاہو تو پوری عمر اس میں قید رہ سکتے ہو، یا ایک دن اسے توڑ کر آزاد ہو سکتے ہو۔ اپنے دل و دماغ سے ہر طرح کا ڈر نکالنا ہوگا۔ اگر تم رسک لوگے تو ہی تم آگے بڑھ سکتے ہو، جب تم کچھ کرو گے ہی نہیں تو تمہیں اس کا صلہ کیسے ملے گا؟ ناکامی سے مت ڈرو، وہ تمہیں کامیاب بناتی ہے۔ اگر آپ کو ایک فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا تو وہ آپ کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ اللہ بخشے میرے دادا جان کہتے ہوتے تھے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو وہ نہ تو ڈانٹتے تھے اور نہ ہی کچھ کہتے تھے، وہ کہتے تھے غلطی بھی اسی سے ہوتی ہے نا جو کرتا ہے، جو کرتا ہی نہیں اس سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے۔ تب میں بہت چھوٹی تھی اور آپ یقین کریں یہ بات میرے دل پر نقش کر گئی، اور اگر آج میرا بھی بچہ کوئی غلطی کرتا ہے نا تو میں اسے یہی کہتی ہوں کہ بیٹا پھر کیا ہوا، آپ سے غلطی ہو گئی، اگر آپ نے کیا تو غلطی ہوئی نا۔ اب تیسری بات جس کی آپ کو قربانی دینی ہے وہ ہے دکھاوے کی قربانی، یعنی آپ نے شو آف کی قربانی دینی ہے۔ غریب وہ نہیں جو کماتا کم ہے، غریب وہ ہے جو دکھانے میں زیادہ خرچ کرتا ہے۔ تمہارے جوتے، کپڑے، موبائل یہ عزت نہیں عادت ہیں۔ کامیاب لوگ اپنی کمائی کو دکھاتے نہیں بلکہ اسے بڑھاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو تنگ کر کے، ان کے پاس نہیں ہوتا پھر بھی وہ اچھے سے اچھا موبائل رکھتے ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن جو ایک کامیاب انسان ہے نا وہ اپنی خواہشوں کو قربان کر کے اپنا سرمایہ بناتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی دولت چاہیے، پیسہ چاہیے تو تمہیں دوسروں کی رائے کو قربان کرنا ہوگا۔ یہ نہیں سوچنا کہ وہ کیا کہے گا یا اس نے کیا کہا۔ یاد رکھیں سادگی میں طاقت ہے اور دکھاوے میں غلامی۔ اب جو آپ کو 4 نمبر پر قربانی دینی ہے نا وہ ہے غلط صحبت کی قربانی، یعنی آپ نے بیڈ کمپنی کی قربانی دینی ہے۔ غریب کے ارد گرد اکثر غریب سوچ والے لوگ ہوتے ہیں جو خود ہار مان چکے ہوتے ہیں اور تمہیں بھی یہی یقین دلواتے ہیں کہ زندگی ایسی ہی ہے، کچھ نہیں بدلتا۔ اب آپ کو نا میری آواز تھوڑی چینج محسوس ہوگی کیونکہ وائس اوور مجھ سے ایک بار نہیں ہو رہا، کیونکہ ہمارے گھر کام ہو رہا ہے تو بار بار میں وائس اوور کر رہی ہوں۔
یہاں پالک کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے اس کو میں نے صرف ایک بوائل آنے دیا ہے۔ میں نے نا اکثر دیکھا ہے کہ کئی لوگ پالک بناتے ہیں تو پالک کو بہت زیادہ پکاتے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے نا تو صرف آپ نے اسے ایک ہی بوائل آنے دینا ہے تاکہ اس کا کلر جو گرین کلر ہے نا وہ چینج نہ ہو۔ اگر ہم اسے زیادہ پکاتے ہیں تو ایک تو یہ خشک سی ہو جاتی ہے، جب ہم اسے کھاتے ہیں تو ہماری زبان کھینچی جاتی ہے۔ بس اس کا کلر گرین سا ہی رکھنا ہے۔ اس کے بعد اسے آئل ڈال کے ہم نے بھوننا سٹارٹ کر دینا ہے، اور جب بھی میں پالک بناتی ہوں اس کے اندر میں تھوڑی سی ملائی یا دہی لازمی ایڈ کرتی ہوں، اس سے بھی پالک کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ آپ کو بیڈ کمپنی کی بھی قربانی دینی ہوگی، یعنی آپ کو غلط صحبت کی قربانی دینی ہوگی۔ بیڈ صحبت سے آپ نے دور رہنا ہے، ان کے الفاظ آپ کے خوابوں کو زنجیر لگا دیتے ہیں۔ صحبت قسمت بدل دیتی ہے، صحیح لوگ جادو کرتے ہیں۔ اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے جن میں کچھ کرنے کی چاہ ہوگی تو آپ کی بھی سوچ ویسی ہی ہو جائے گی، اور اگر آپ بیڈ کمپنی میں برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو جس طرح ان کی سوچ ہوگی آپ کی سوچ بھی ویسی ہی ہو جائے گی۔ اگلی جو آپ نے پانچویں قربانی دینی ہے وہ ہے ویک مائنڈ سیٹ، یعنی آپ کی جو کمزور سوچ ہے نا آپ نے اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ جو غریبی ہے نا یہ پاکٹ میں نہیں بلکہ آپ کے مائنڈ سے شروع ہوتی ہے۔ جو شخص یہ مان لیتا ہے کہ میں غریب ہوں اور یہی حقیقت ہے، وہ اپنی تقدیر کا دروازہ خود بند کر دیتا ہے۔ اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھیں، جب آپ اچھی امید رکھیں گے نا تو اللہ پاک آپ کو اچھا ہی دے گا۔ آپ نے نیو سکل سیکھنے ہیں، نئی چیزیں سیکھنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، علم بڑھاؤ، دنیا علم پر چلتی ہے، اور جو سیکھنا چھوڑ دیتا ہے نا وہ دنیا میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگر آپ کی سوچ امیر ہو جائے نا تو آپ کی پاکٹ بھی امیر ہو جاتی ہے۔ اگلی جو آپ نے قربانی دینی ہے، جو آپ نے سیکریفائس کرنی ہے وہ ہے ٹیمپرری پلیجر، یعنی وقتی مزہ یا وقتی خوشی۔ غریب آدمی نا جلدی خوش ہونے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑا سا پیسہ ملا تو جلدی سے کھا لیا، چھوٹی سی کامیابی ملی تو رک گئے۔ جیسے آپ نے نا اکثر مزدور طبقہ دیکھا ہوگا، ان کے گھر تھوڑا سا راشن یا آٹا ہو نا یا تھوڑا سا کام زیادہ کر لیں تو یہ 2-3 دن کی چھٹی آرام سے کر لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو کھانا پانی ہے، راشن ہے۔ بس یہی چیز جو ہے نا یہ انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتی، کیونکہ یہ اپنی سوچ کو بہت محدود رکھتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ ایز کمپیئر کہ ایک امیر انسان جو ہے نا وہ اپنے فیوچر کے بارے میں اور زیادہ سوچتا ہے۔ اگر اس کے پاس تھوڑے سے بھی پیسے زیادہ ہیں یا تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے نا تو وہ نیکسٹ کسی اور کام میں وہ انویسٹ کر لیتا ہے تاکہ وہ مزید اس سے پروفٹ حاصل کر سکے۔ جو کامیاب لوگ ہیں نا آج وہ قربانی دیتے ہیں تو کل سکون سے جئیں گے۔ یہ بات شاید آپ نے بھی سنی ہو کہ یہ جو 15 سے 25 سال کی عمر ہے نا اگر اس میں انسان سوتا رہے نا اور محنت نہ کرے تو پوری زندگی اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر یہ 15 سے 25 سال کی عمر تک انسان محنت کر لے نا، زیادہ پڑھ لے یا کوئی ہنر حاصل کر لے یا اپنا بزنس کر لے، کیونکہ اس ٹائم پہ نا انسان میں بہت ہمت ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کی ہمت جواب دینا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے جو لوگ ہیں نا وہ آج تو مزے کر لیتے ہیں لیکن کل کو پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے وہ ٹائم ویسٹ نہ کیا ہوتا۔ وقتی خوشی کو چھوڑو اور جو آپ کی ہمیشہ کی کامیابی ہے نا اس کو حاصل کرو۔ دیکھیں ہر چیز میں محنت تو ہوتی ہے، محنت کے بغیر تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اگر آپ یوٹیوب چینل ہی سٹارٹ کرتے ہیں نا تو آپ کو کامیاب ہونے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن اگر آپ ڈی موٹیویٹ ہو گئے، آپ نے صبر کرنا چھوڑ دیا، فار ایگزامپل اگر آپ یوٹیوب چینل ہی سٹارٹ کرتے ہیں نا تو آپ کو شروع میں بہت باتیں سننی پڑیں گی، آپ کے رشتہ دار بھی بڑی باتیں کریں گے، لو یہ کیا ہر ٹائم ویڈیو بناتی رہتی ہے، اسے تو کچھ ملنا ہی نہیں، اتنی محنت کرتی ہے کیا اس کو کچھ ملے گا ابھی؟ تو آپ کو ڈی موٹیویٹ بالکل نہیں ہونا۔ اللہ پاک نا کسی کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ محنت کر رہی ہیں نا تو انشاءاللہ آپ کی کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور وائرل ہوگی اور آپ کے ساتھ آپ کی ایسی آڈینس جڑ جائے گی جو بعد میں آپ کو دیکھنا پسند کرے گی، اور انشاءاللہ یوٹیوب چینل بھی آپ کو وہ وقت آئے گا کہ آپ کو اچھی ارننگ دینا سٹارٹ کر دے گا۔ جیسے میں نے آپ کو ایک پہلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ میں نے کچھ گھر کی شاپنگ کی تھی تو وہاں سے ہی میں یہ ہینگنگ کلپس لے کر آئی تھی اور یہ مجھے بہت اچھے لگے۔ اسے میں نے اپنے روم میں ہی لگایا ہے، اور میرے ہسبینڈ کی نا بائک کی چابی اکثر گم ہو جاتی ہے تو اسی لیے میں یہ لے کر آئی تھی۔ امیر ہونے کے لیے آپ کو جو ایک اور سیکریفائس کرنی ہے نا وہ ہے کمپلیننگ، یعنی آپ نے شکایت کی قربانی نہیں کرنی۔ غریب آدمی کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے نا وہ ہے شکایت، وہ دوسروں کو کوستا رہتا ہے، کبھی نصیب کو، کبھی اپنے حالات کو،
لیکن خود سے نہیں پوچھتا میں نے اپنی حالت کے لیے کیا کیا۔ اللہ سے نا ہر ٹائم گلے نہیں کرنے، اللہ تو نے ہمیں یہ نہیں دیا، اللہ تو نے ہمیں یہ نہیں دیا، بلکہ اپنی حالت کو نا خود بدلنا ہے، کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے کہ میں کسی کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے لیے کوشش نہیں کرتا۔ اگر آج اپنے حالات بدلنے کے لیے آپ ٹھان لیتی ہیں نا تو آپ نے اس کے لیے محنت شروع کر دینی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ پاک آپ کے لیے کیسے راستے بناتا ہے اور کیسے آپ کے لیے وسیلے بناتا ہے۔ یہ جو گلے شکوے کرنا ہے نا، کمپلین کرنا، یہ آپ کو اندر سے اتنا کمزور بنا دیتا ہے۔ بس صبر کرنا ہے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ویسے بھی اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کا میننگ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے نا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو آج کے بعد آپ نے گلے شکوے نہیں کرنے، کیونکہ یہ آپ کو اندر سے بہت کمزور کر دیں گے، بلکہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور عمل آپ کو اندر سے بہت مضبوط کر دیتا ہے۔ دنیا ان کی ہے جو روتے نہیں لڑتے ہیں۔ یوٹیوب نے نا میرے چینل ڈیلیٹ کر دیے تھے، اگر میں بھی چاہتی تو میں ہمت ہار کے بیٹھ جاتی، لیکن میں نے بہت ہمت کی اور اب پھر میں نے کام شروع کیا، کیونکہ اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک محنت کرنے والوں کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور جب آپ یہ 7 قربانیاں دے دو گے نا، سستی، خوف، دکھاوا، بری صحبت، کمزور سوچ، وقتی مزے اور شکایت، تو صرف تم غریبی سے نہیں بلکہ غلامی سے نکل جاؤ گے۔ تمہارا اپنا چہرہ بدل جائے گا، تمہاری سوچ بدل جائے گی، اور دنیا تمہیں وہ مقام دے گی جو کبھی تم نے خواب میں دیکھا تھا۔ یاد رکھو، غریبی گناہ نہیں، مگر اس میں رہنا ایک جرم ہے۔ اگر تمہارے پاس سیکریفائس کرنے کا، قربانی دینے کا حوصلہ ہے نا، تو قربانی دو اور اپنی قسمت کو چینج کر لو، کیونکہ دنیا ان کی ہے جو خواب دیکھتے نہیں بلکہ خواب جیتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک تھمز اپ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔